بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت علی نے فرمایا، جب تک تمہاری ماں کے ہونٹ تمہارے لیے ہل رہے ہیں تو تم دنیا کے امیر ترین انسان ہو۔ کھانا کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ کیوی کا پھل ایسا پھل ہے جس کو کھانے سے بڑھتی عمر چھپ جاتی ہے، اور یہ پھل بوڑھوں کو بھی جوان کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آڑو کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ خواب میں خود کو کہیں سفر کرتے ہوئے دیکھے تو جان لو دولت ملنے والی ہے۔ صبح اٹھ کر ناشتہ وقت پر ضرور کریں، اس سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ روزانہ چقندر کا استعمال کرنے سے پرانی قبض دور ہو جاتی ہے۔ اگر زندگی بھر نظر کو تیز رکھنا ہے تو صبح کے وقت سبز گھاس پر چلا کرو۔ جو اور باجرے کی روٹی کھانے سے انسان جوان نظر آتا ہے۔ ناشتے میں کھیرے کا استعمال موٹاپے کو کم کرتا ہے۔ پالک کھانے سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کی یادداشت کمزور ہو وہ کھانے میں زیادہ تر ہلدی کا استعمال کریں، کیونکہ ہلدی یادداشت کو بہترین بناتی ہے۔ مکھن کے ساتھ ادرک کھانے سے بلغم جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ انڈے کھائیں، قدرتی غذاؤں میں غذائیت کے لحاظ سے انڈوں کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ آپ انہیں ابال کر کھائیں، آملیٹ کھائیں، فرائی کریں یا کسی بھی طریقے سے کھائیں۔ یہ آپ کے جسم کے لیے پروٹین، وٹامن اور منرلز پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ چھلکے سے علاج: اگر آپ اپنے چہرے کی جھریوں کو کم کرنا ہے، کیلے کا چھلکا لیجئے اور اس جگہ پر ملیے جہاں جھریاں زیادہ ہوں۔ کچھ دیر تک اس کا مساج کریں، آدھے گھنٹے بعد منہ کو دھو لیں۔ چہرے پر بادام کا رس یا دال کا رس 3 قطرے شہد میں ملا کر چہرے پر لگاؤ، چہرہ چاند جیسا سفید ہو جائے گا۔ توری ایک ایسی سبزی ہے جسے میٹھی، سرد اور جراثیم کش بتایا گیا ہے، ساتھ ہی جلن مٹانے والی اور بخار میں آرام دینے والی بتایا ہے۔ ماہرین کے مطابق نمکین نیم گرم پانی سے غرارے کرنے سے گلے میں موجود زہریلے بیکٹیریا آسانی سے ختم کیے جا سکتے ہیں۔ یہ نسخہ ان جراثیم کی ہلاکت میں مدد دیتا ہے جو گلے میں سوزش یا خرابی کا باعث بنتے ہیں۔ 1 گلاس دودھ میں 3 بھیگی ہوئی کھجوریں، 3 بادام اچھی طرح گرائنڈ کریں۔ کھجور پروٹین، وٹامنز، آئرن سے بھرپور ہے۔ اس ملک شیک کو صبح پینے سے طاقت ملے گی۔ جن لوگوں کو ناک زیادہ بند رہنے لگے، ان کی سماعت کمزور ہو جاتی ہے۔ جن عورتوں کی رنگت کالی ہونے لگے، ان کو ٹھنڈی چیزیں زیادہ استعمال کرنی چاہیے۔ صبح اٹھ کر غرارے کرنے سے سینہ صاف رہتا ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے عمر بڑھتی ہے۔ جو روزانہ صبح کے وقت ایک ٹماٹر کھاتا ہے، اس کے بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ بادام کی گری روزانہ نہار منہ کھاؤ، آپ کا کولیسٹرول لیول پر رہے گا۔ جن کا ہاضمہ ٹھیک نہ رہتا ہو، ان کو روزانہ گنے کا جوس پلا دو۔ انجیر شہد میں ملا کر کھاؤ، طاقت ملے گی۔ کچا ٹماٹر کھاؤ، آپ کے پٹھے مضبوط ہوں گے۔ جو رات کو زیادہ دیر جاگتے ہیں، ان کو پاگل پن کی بیماری کا خطرہ ہے۔ ہفتے میں 1 بار بدن پر تیل کی مالش ضرور کرو، اس سے بدن میں چستی آئے گی۔ کیلا بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ روزانہ صبح کے وقت ایک آنکھ بند کر کے گھاس اور شملہ مرچ کی طرف دیکھو، آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ انگور کھانے کے بعد کبھی پانی مت پینا، اس سے بدترین قسم کا ہیضہ ہو سکتا ہے۔ آلو کے چپس کھانے سے جلد پر دانے اور میل پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ انگور گردے کی پتھری سے بچاتے ہیں۔ کھانے سے پہلے کوئی بھی ایک پھل کھاؤ، زندگی بھر بدن میں کمزوری نہیں ہوگی۔ چٹنی میں کالا نمک شامل کر کے چٹنی کافی دن تک خراب نہیں ہوتی۔ سفید زیرہ کینسر سے محفوظ رکھتا ہے، جگر کے لیے بھی مفید ہے۔ چنبیلی کا پھول سونگھنے سے گلے میں بلغم نہیں آتی۔ جو لوگ اپنی بیٹیوں سے محبت نہیں کرتے، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان لوگوں کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ ہنسنا دماغ میں تناؤ کو کم کرتا ہے۔ ہنسنا انسان کو کئی قسم کی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ بادام یا ناریل کے تیل کی مالش کرو، بال لمبے اور گھنے ہو جائیں گے۔ کیا آپ کو معلوم ہے آپ کی کھانسی سے نکلنے والے جراثیم 2 میٹر تک سفر کرتے ہیں؟ مچھلی کا تیل نظر کو تیز کرتا ہے۔ چہرے کے ساتھ اپنے پورے بدن کو خوبصورت بنانا ہے تو روزانہ سیب کھا لو۔ پیاسے کو پانی پلاؤ، مرادیں پوری ہوں گی۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر کا درد کم ہوگا اور ریڑھ کی ہڈی مضبوط رہے گی۔
اللہ جس بندے کو چن لیتا ہے اس کو 3 چیزیں دے دیتا ہے: حیادار آنکھیں، عاجزی اور صلہ رحمی۔ 80 سال تک بال سفید نہیں ہوں گے؟ کلونجی کا رس دہی میں ملا کر بالوں پر لگا کر سو جاؤ۔ چہرے پر بال آنا شروع ہو جائیں؟ لوکی کی سبزی کا چھلکا اتار کر دہی میں ڈال کر بالوں پر لگا لو، بال دوبارہ نہیں آئیں گے۔ بال گرنا شروع ہو جائیں؟ فوراً ململ کے کپڑے میں اسٹرابری کا رس ڈال کر بالوں میں لگاؤ، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ گلہری کے بالوں کو اتار کر بدن پر رگڑو، 90 سال تک بدن کی جلد پر داغ دھبے نہیں آئیں گے۔ ناریل کا تیل ایک طاقتور قدرتی نرم سوزش کے طور پر آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقوں کو کم کرنے کے لیے ایک مؤثر طریقہ ہے۔ اگر آپ مالدار ہونا چاہتے ہیں، صدقہ کرنے میں کنجوسی نہیں کریں، بغیر حاجت کے سوال نہیں کریں گے، اندھیرے میں کھانا نہیں کھائیں گے۔ چنے کی دال کے پانی میں 6 دن تک چہرہ دھوئیں، چہرے کی سامنی رنگت دودھ جیسی سفید ہو جائے گی۔ سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ کی طرف مدد کا منتظر رہے۔ غسل کرنے سے پہلے پاؤں کے انگوٹھوں پر سرسوں کا تیل ملیے، نظر کمزور نہ ہوگی، عمر 100 سال سے تجاوز کر جائے۔ تلسی کے پتے چبانے سے پیشاب کی جلن سے آرام ملتا ہے۔ پیٹ کی چربی کو چند دن میں پگھلانا ہے، پانی میں سنترے کے بیج ڈال کر پی لو۔ عورتیں گھر میں چکوترے کی سبزی بنائیں، منہ پر جھریاں نہیں آئیں گی۔ بنے ہوئے چنے کے ساتھ ایک چٹکی کلونجی کھاؤ، بار بار پیشاب کی تکلیف دور ہوگی۔ ہفتے میں 2 سے 3 بار بھاپ لینے سے چہرے پر چمک آتی ہے، ایکنی کے نشان ختم ہوتے ہیں۔ بچے اگر بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں، ایک کھانے کا چمچ سفید تل لے کر بھنے ہوئے اس میں 1 چائے کا چمچ پسا ہوا گڑ ڈال کر لڈو بنائیں اور بچے کو کھلا دیں، بچے کو کروٹ سے سلائیں۔ جو تیز بولتے ہیں وہ دولت کے بھوکے ہوتے ہیں۔ کھانے کے بعد پانی پینے سے اکثر موٹے ہوتے ہیں۔ بچے کے سر پر بال نہ ہو، انجیر کی چھال اور سمندری جاگ پیس کر گاڑھا لیپ بنائیں اور سر پر لگا دیں۔ صبح ناشتے میں ایک کیلا کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ اگر چھوٹی آنت کا مسئلہ ہو، ٹھنڈے مشروبات باسی کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دودھ میں اسمگول کا چھلکا ملا کر پی لو، قبض کا خاتمہ ہوگا، وزن تیزی سے کم ہوگا۔ پیٹ کی گیس کو ختم کرنا ہے، سوکھا پودینہ کھا لو۔ کچے ناریل کا رس دماغی کمزوری کے لیے مفید ہے۔ آڑو کھاؤ، جلد نکھرنے لگتی ہے۔ شملہ مرچ کھاؤ، بند کان بھی کھل جائیں گے۔ تیز گرم کھانا مت کھاؤ، دل کی بیماری ہو جائے گی۔ گردن پر تیل کی مالش کرنے سے ریڑھ کی ہڈی کو طاقت ملتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے والی عورتوں کو بانجھ پن کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اگر پیٹ کا درد ہو تو زیرے کو پیس کر شہد کے ساتھ چاٹ لو، پیٹ کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ آڑو کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ اولاد نرینہ اور بیٹے کی نیت کر کے سارا دن سورۃ قریش باوضو ہو کر پڑھیے، انشاءاللہ اولاد نرینہ پیدا ہوگی۔ کھانا کھانے کے بعد ہرگز یہ کام مت کریں۔ چائے اور کافی شدید نقصان دہ ہے۔ کھانے کے فوری بعد پھل استعمال نہ کریں۔ کھانے کے بعد پانی پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ کھانا کھانے کے فوری بعد نہانا بھی نقصان دہ ہے۔ رات کے کھانے کے فوراً بعد سو جانا کئی بیماریوں کو لے کر آتا ہے۔ خشک کھانسی کی تکلیف میں کھجور اور کیلے کو مکھن میں ملا کر کھانا نہایت فائدہ مند ہے۔ جو لوگ کم عمری اور جوانی میں باقاعدگی سے دودھ پیتے ہیں، ان کو بڑی عمر میں جا کر جوڑوں کا، ہڈیوں کا درد نہیں ہوتا اور بڑھاپا بھی دیر سے آتا ہے۔ نمکین چیزوں کا بکثرت استعمال کرنا بینائی کے لیے مضر ثابت ہوتا ہے۔ ناریل اور چقندر کھا لینے سے ہڈیوں کے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ مٹھائی دودھ کے ساتھ کھائی جائے تو طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ روٹی کے ساتھ سونف کھا لینے سے چہرے کی جھریاں چند دن میں ختم ہو جاتی ہیں۔ زیادہ مرغی کا گوشت پیٹ کو بڑھاتا ہے۔ اگر روزانہ کچھ سونف کھا لی جائے تو چند دنوں میں وزن میں کمی آ جائے گی۔ بغلوں میں دانے نکلنے لگے تو یہ معدے میں گرمی کی نشانی ہے۔ کھیرا زیادہ کھانے والے انسان کو سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ صبح کو نہار منہ ایک ٹانگ کھڑے ہو کر کھجور کھاؤ، کبھی کمزوری نہیں ہوگی۔ کھٹی اور نمکین لسی پیو، دل کو طاقت ملتی ہے۔ اگر مسلسل ہچکی آ رہی ہو، بند نہ ہو رہی ہو تو ایک لونگ منہ میں رکھ کر چوس لیا کرو۔ اپنے محبوب بندے کے پاس رہنے سے ڈپریشن میں کمی آتی ہے اور زندگی میں آسانیاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ بالوں میں دودھ لگانے سے بالوں کی جڑیں اور سر کی جلد کو غذائیت اور قوت ملتی ہے۔ اگر آپ کے سر کے بال گرنے لگ جائیں، ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر کو دھو لیں، بال گرنا رک جائیں گے۔
اگر مونچھوں کے بال گرنے لگے تو جان لو آپ کو شوگر کا مسئلہ ہے۔ کھیرے کو چھلکے سمیت کھاؤ، جلد تر و تازہ رہے گی۔ رات کو انار کھانے سے دماغ کو بے تحاشا طاقت حاصل ہوتی ہے۔ کسی جگہ پر سوجن آ جائے، اس جگہ پر پان کے پتوں کو رگڑ دو، سوجن ختم ہو جائے گی۔ سفید رنگ کا کپڑا سر پر رکھ لینے سے سر میں درد نہیں ہوتا۔ مسلسل ایک ہی جگہ پر دیکھے جانے سے آنکھوں کی نظر کمزور ہوتی ہے۔ دوپہر کے وقت سو جاؤ، یادداشت اچھی ہو جائے گی۔ دودھ میں کچا کیلا شامل کر کے کھانے سے جسم میں کمزوری نہیں آئے گی۔ ملتانی مٹی گھر میں رکھو، مکڑی جالا نہیں بناتی۔ چہرے پر لال رنگ کے دانے نکل آئیں تو کچا دودھ لگا لو، دانے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ زیادہ نمک بدن پر الرجی لاتا ہے۔ ہاتھ پاؤں کا رنگ کالا ہو، اونٹنی کا دودھ لگاؤ، سفید ہو جائے گا۔ چہرے کی رنگت پیلی پڑنے لگے تو یہ جگر کی بیماری کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔ چہرے پر چنے کی دال کو پیس کر چہرے پر لگانے سے چہرے پر دانے نہیں آئیں گے۔ اگر چاہتے ہیں ساری زندگی پیٹ کی گیس یا قبض کا مسئلہ نہ ہو تو چند کام کر لیں۔ کھانے میں ادرک اور کالی مرچ روزانہ استعمال کریں۔ کھانے کو ہمیشہ چبا چبا کر کھائیں۔ ناشتے میں پانی یا دودھ میں اسمگول ملا کر پی لیں۔ کھانا کھانے کے بعد پانی نہ پئیں۔ نہار منہ چہرے کو دھوتے وقت پانی میں لیمبو کے چند قطرے شامل کر کے چہرے کو دھونے سے چہرے کی جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ معدے کی تیزابیت کو دور کرنے کے لیے ادرک کا استعمال زیادہ کریں۔ منہ سے بدبو آنے لگے، جامن استعمال کریں۔ معدے کا درد ہو، ٹینڈے کا سالن کھا لینے سے درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب مت کیا کریں، اس سے دماغ کمزور ہو جائے گا۔ سونے سے قبل فالسے کا شربت پینے سے معدہ ٹھنڈا اور ٹھیک رہتا ہے۔ پودینے کا استعمال کرنے سے جسم کی جلد نکھرنے لگتی ہے۔ شملہ مرچ کھاؤ، بند کان بھی کھل جائیں گے۔ زیادہ غصہ کرنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ پیٹ میں بننے والی گیس کو مت روکو، جتنا ہو سکے خارج کر دو، ورنہ دماغ پر اثر پڑے گا۔ ہر دوسرے دن اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں تازہ آب و ہوا کے لیے ضرور کھولیں۔ اپنے گھر میں سورت رحمان کی ریکارڈنگ روزانہ ضرور چلایا کریں، اس سے آپ کو بذات خود اپنے گھر والوں پر بہتری محسوس ہوگی۔ سوتے وقت دل کی گھبراہٹ محسوس ہونے لگے، پیشاب کر لو، دل کی گھبراہٹ فوراً دور ہو جائے گی۔ رات کو سونے سے پہلے اپنے چہرے پر لہسن کاٹ کر لگاؤ، بڑھاپے کی جھلک نمایاں نہیں ہوگی۔ دل کے مریض لوگ آلو بھارا مت کھائیں، زیادہ آم کھانے سے یورک ایسڈ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ جگر کو خراب ہونے سے ہلدی بچاتی ہے، مسواک کرنے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ تھکاوٹ اور پریشانی کے اندر ادرک والی چائے پیو، سکون محسوس ہوگا۔ ہری مرچ ایسی چیز ہے، اس کو روزانہ استعمال کرنے سے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں، پٹھوں میں طاقت آ جاتی ہے۔ اپنے دانتوں کو ہمیشہ کے لیے ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں، ہر کھانے کے بعد اچھی طرح کڑلی کریں۔ بواسیر کے مریض لوگ لوکاٹ کا پھل کسی نعمت سے کم نہیں، چاولوں کے اوپر سے پانی استعمال کرنے سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خالی پیٹ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا چبا لیا کریں، پیٹ کی چربی پگھل جائے گی۔ نہار منہ ابلا ہوا آلو کھانے سے بدن کے اندر چستی آنے لگتی ہے۔ سونے سے قبل آلو بھارا کھا لینے سے بے چینی قریب نہیں آئے گی۔ سونے سے قبل انگور کھا لینے سے نیند پرسکون آتی ہے۔ ہلدی والا دودھ استعمال کرنے سے کمر کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ کیلے کے چھلکوں کو دانتوں پر رگڑنے سے دانت موتیوں جیسے سفید ہو جاتے ہیں۔ مرغی کے گوشت کا زیادہ استعمال جسم کی چربی کو بڑھاتا ہے۔ الائچی گرمیوں کا نایاب پھل ہے جو کچھ ہی عرصے کے لیے آتا ہے، یہ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے نہایت مفید چیز ہے۔ الائچی پیاس کو بجھاتی ہے اور جگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ پیاز سفید بالوں کے لیے نہایت مفید چیز ہے۔ پیاز کا پیسٹ سر پر لگائیں، کچھ دیر کے بعد اچھے شیمپو سے دھو لیں، اس طرح بال کالے گنے ہو جاتے ہیں۔ فالسا کھا کر اوپر سے نیم گرم پانی پی لیجئے، دانت کی میل صاف ہو جاتی ہے۔ سبز رنگ کی چیزوں کو روزانہ صبح غور سے دیکھو، نظر کمزور تیز ہو جائے گی۔ پکا ہوا آم کھاؤ، رنگت نکھرتی ہے۔ چائے پینے کے بعد بچی ہوئی پتی ضائع نہ کریں بلکہ اس کے گھر کے کونوں میں رکھ دیں، اس سے مچھر اور مکھیاں نہیں آئیں گے۔ بد ہضمی سے بچنا ہے، کھانا آہستہ آہستہ کھاؤ، نہانے سے قبل ایک کیلا کھا لینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ نمکین کھانا زیادہ کھائیں، بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ پیشاب کو زیادہ دیر روکے رکھنے سے پتھری ہونے لگتی ہے۔ کالا بہانہ آ جائے، جان لیوا بیماری لگ سکتی ہے۔ جو انسان اونٹنی کا دودھ استعمال کرتا ہے، اس کا چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے۔ منہ میں چھالے پڑنے لگے تو پھٹے ہوئے دودھ سے کڑلی کرنا منہ کے چھالوں کو دور کرتا ہے۔ کوئی بھی دوا کھانے کے بعد 2 منٹ
تک لیٹ جانے سے دعا فوراً اثر کرتی ہے۔ بدہضمی سے بچنا ہے، ہر کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ چکھ لو۔ پیشاب کا مسئلہ ہو، پانی پی کر پیشاب کرو، گردے صاف ہو جائیں گے۔ سمندری نمک کھا لینے سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ گرمی کے موسم میں بند جوتوں کا استعمال نظر کو کمزور کرتا ہے۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ چنے کی دال کھاؤ، کوئی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ نیم گرم پانی استعمال کرنے سے دل کے بند وال بھی کھل جاتے ہیں۔ کچے پھل مت کھاؤ، ذہنی کمزوری ہو جائے گی۔ پیاز سونگھنے سے دل کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ روزانہ 1 مرتبہ سورۃ مدثر کی تلاوت کیا کریں، آپ صحت مند اور مضبوط ہو جائیں گے۔ آلو بخارے کا پانی استعمال کرنے سے جسم کی چربی پگھلنے لگتی ہے، چہرے کے کیل مہاسے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ حسن میں اضافہ کرنے کے لیے اخروٹ کا استعمال کریں۔ بھنڈی کی سبزی ہفتے میں 2 بار کھا لیا کریں، مسوڑوں پر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ کوئی پودا مرجھانے لگے تو فوراً دہی اس کی جڑوں میں ڈال دیں۔ جب بھی دودھ کو ابالیں اس میں الائچی شامل کر دیں، دودھ خراب نہیں ہوگا۔ خوشبو دماغ کو قوت کو بڑھانے میں مفید ہے، بینائی کی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ پٹھوں پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے پٹھے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ کھیرا کھایا کریں، اس سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں، چہرہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگا لیں۔ خواب میں آباد جگہ کا دیکھنا گھر میں خوشحالی لاتا ہے۔ پیٹ کی گیس کو ختم کرنا ہے، زیادہ دیر تک صحت مند اور تندرست رہنا چاہتے ہیں، جب بھی بھوک لگے تب کھانا کھاؤ۔ اگر دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو جائے، نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھا لیا کرو۔ چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کریں، اس سے شوگر نہیں ہوگی۔ پالک کھانے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے آپ کے بال جھڑنے لگ جاتے ہیں۔ خالی پیٹ نہاؤ، جسم میں گرمی سے بچ جائے گا۔ بلی گھر میں پالو گے، دل کا دورہ نہیں پڑے گا۔ صبح اٹھتے ہی 1 گھنٹے کے اندر ناشتہ کر لینے سے انسان جلد برا نہیں ہوتا۔ جب کوئی آپ کا نام پکارے اور آپ فوراً جواب دے دیں یا سن لیں، یہ صحت مند دماغ کی علامت ہے۔ کاجو کھانا شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے، یہ شوگر کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ صبح نہار منہ لہسن کی 2 توڑیاں 1 کپ لیمبو کے قہوے کے ساتھ کھا لیں، پیٹ کی چربی برف کی طرح پگھل جائے گی۔ روز اچار کھا لینے سے 3 دن میں ½ کلو وزن کم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ دل کے مریض ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ کھجور اور لہسن کا استعمال کرنا چاہیے۔ کوئی چیز کاٹتے ہوئے انگلی پر زخم ہو، خون بہنا شروع ہو جائے، ہاتھ کو اوپر دل کی سطح کی طرف کاٹ لیں، خون بہنا فوری طور پر بند ہو جائے گا۔ سامنے رنگ کی خواتین ٹوتھ پیسٹ کے اندر انڈے کی سفیدی ملا کر چہرے پر لگائیں، جلد نرم و ملائم ہو جائے گی اور چہرہ بھی نکھر جائے گا۔ کامیابی بازاروں میں نہیں بکتی، بلکہ انسان اپنے عزم حوصلے سے حاصل کرتا ہے۔ ہری مرچ سانس کی تکلیف سے بچاتی ہے، جسم کے اندر خون جمنے نہیں دیتی۔ جو لوگ گنا چوستے ہیں یا گنے کا رس پیتے ہیں، ان کی جلد کبھی کالی نہیں ہوتی۔ جو روزانہ دہی کا استعمال کرتے ہیں، ان کو کبھی پیشاب کا انفیکشن نہیں ہوگا۔ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے، وہ روزانہ کھجوریں کھایا کریں۔ اس کے علاوہ لال چقندر کا استعمال بھی بہترین ہے۔ اگر روٹی کھاتے وقت منہ میں کڑوا پن محسوس ہو تو بخار حملہ کرنے والا ہے۔ سرسوں کا تیل پنڈلیوں پر مسل لینے سے بدن کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ بڑھاپا روکنے والی 4 غذائیں: دیسی گھی، دودھ، ڈرائی فروٹس اور ہری سبزیاں۔ زیادہ پالک کھانے سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ 7 دن 1 انجیر کا دانہ کھا لو، جسم میں گھوڑے جیسی طاقت آ جائے گی۔ اگر آپ کوئی بھی چیز رکھ کر بھول جاتے ہیں، یاد نہ آئے، درود شریف کا ورد کریں، یاد آ جائے گی۔ دور کی نظر کمزور ہے تو رات کو جامن کا تازہ پتا آنکھ پر رکھ کر سو جاؤ، نظر ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر کوئی بندہ عجیب طریقے سے کھاتا پیتا ہے، وہ ٹینشن میں رہتا ہے۔ جو لوگ زیادہ دیر تک تنہائی میں رہتے ہیں، وہ جلدی مر جاتے ہیں۔ روزانہ صبح کے وقت دہی کھانے سے انسان بوڑھا نہیں ہوتا، چہرے پر جھریاں نہیں آتی۔ گھر پر مور کا اڑ کر آ جانا گھر میں رزق بڑھنے کی علامت ہے۔ جگر کے مریض لوگ کالے چنے استعمال کریں۔ جسمانی کمزوری سے شکار لوگ بھی کالے چنے استعمال کر سکتے ہیں، بہت زیادہ طاقت دیتے ہیں۔ دودھ میں کلونجی کے 2 دانے ڈال کر کھانے سے انسان کے جسم کے اندر طاقت آ جاتی ہے۔ سیب کھانے سے دگنی توانائی ملتی ہے۔ چاول کھا کر فوراً دودھ پینے سے کالی کھانسی ہو سکتی ہے۔ نماز کے بعد 1 تسبیح روزانہ پڑھیں، یا ودود ہو یا سلام ہو، گھر سے جھگڑے، نحوست اور غلط فہمیاں ختم ہو جائیں گی۔ روزانہ دوپہر کے وقت پیاز استعمال کرنے سے معدہ صاف رہتا ہے۔ تلسی کا پودا گھر میں لگایا جائے، گھر میں مکھی مچھر کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ جگر کے مریض لوگ کالے چنے استعمال کریں۔ کھانسی کے مریض لوگ ناریل نہ کھائیں۔ اکثر ہونٹ پھٹ جاتے ہیں، اس کے لیے گائے کا کچا دودھ ہونٹوں پر لگانے سے ٹھیک ہو جائیں گے۔
کیا آپ کو معلوم ہے سونف افسردگی کو دور کرتی ہے، یادداشت کو بہتر بناتی ہے؟ ہری اور پیلی شملہ مرچ استعمال کرنے سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف کھا لینے سے کھانا فوری طور پر ہضم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ روزانہ دودھ اور دہی کا استعمال کرتے ہیں وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ سونف اور زیرہ ہم وزن لے کر بھون لیں، اس میں تھوڑا سا کالا نمک شامل کر لیں۔ ہر کھانے کے بعد آدھی چمچ کھا لیں، وزن بہت تیزی سے کم ہوگا انشاءاللہ۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اللہ تعالیٰ کا ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کی ہر حاجت پوری کرے، آمین ثم آمین۔